آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خوفناک رات کے بارے میں بتائیں گے جو ایک لائٹ ہاؤس کیپر کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا تجربہ ثابت ہوئی۔ ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے ایک ریٹائرڈ لائٹ ہاؤس کیپر جیک مورس نے انسٹاگرام پر ہم سے رابطہ کیا اور لائٹ ہاؤس میں گزری اپنی ایک ایسی ناقابل یقین اور پر اسرار رات کی داستان بیان کی جو کسی فلمی منظر سے کم نہیں۔ جیک کی یہ کہانی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لازمی سننے والی ہے جو لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس نوکری کی قیمت شاید آپ کی جان بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی لائٹ ہاؤس کیپرز کی ہے، وہ بہادر لوگ جو سمندر کے بیچ ویران جزیروں پر اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہیں۔ یہ ایک جادوئی اور پرکشش دنیا لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے خطرات کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے یہ نوکری کی ہے۔ لائٹ ہاؤسز دنیا کی نظروں سے دور ایک ایسی جگہ جہاں وقت جیسے رک جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان لائٹ ہاؤسز میں رہنا ایک انسان کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب رات کے سناٹے میں صرف سمندر کی گرجتی لہریں اور عجیب و غریب آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ سمندر کے بیچ کھڑے یہ لائٹ ہاؤسز نہ صرف سمندری جہازوں کے لیے رہنما ہیں بلکہ پر اسرار کہانیوں کا مرکز بھی ہیں۔ ان میں سے کئی لائٹ ہاؤسز ایسے ہیں جنہیں موت کے ٹاور کہا جاتا ہے۔ ایک ایکس لائٹ ہاؤس کیپر کا کہنا ہے کہ یہ نوکری کوئی عام نوکری نہیں ہے، یہاں صرف آپ، سمندر اور تنہائی ہوتے ہیں، لیکن سب سے خوفناک چیز وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، عجیب آوازیں، قدموں کی چاپ اور کبھی کبھی کوئی سایہ۔ کئی کہانیاں ہیں جن میں کیپرز نے غیر معمولی تجربات کا ذکر کیا ہے۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سمندر سے نکلتے عجیب و غریب ہولے دیکھے، کچھ نے کہا کہ لائٹ ہاؤس کی تنہائی نے انہیں پاگل بنا دیا، لیکن سب سے زیادہ خوفناک کہانی ان کیپرز کی ہے جو کبھی واپس لوٹ ہی نہ سکے۔ آئیے ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ لائٹ ہاؤس کیپر کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جیک مورس بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس نوکری کے لیے اپلیکیشن دی تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، کروڑوں کی تنخواہ اور صرف 1 سال کے لیے کام، یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین نوکری ہوگی، مگر جیسے ہی میں نے تفصیلات پڑھی میرے قدم رک گئے۔ ان سب لائٹ ہاؤس کیپرز کے بارے میں لکھا تھا جو اس نوکری کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ نوکری جتنی دلکش لگتی ہے اتنی ہی جان لیوا بھی ہے، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں نے اپنی اپلیکیشن جمع کرا دی۔ کیا یہ لالچ تھا؟ شاید ہاں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے یہ نوکری کسی بھی قیمت پر چاہیے تھی۔ جب مجھے اس نوکری کے لیے کال آئی تو مجھے یقین نہیں آیا۔ سیلری ایسی تھی جیسے کسی خزانے کی چابی مل گئی ہو، مگر ایک شرط تھی، لائٹ ہاؤس میں تنہا زندگی گزارنی تھی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، سمندر کے بیچ ایک عمارت، تنہائی اور بس، لیکن میں غلط تھا۔ لائٹ ہاؤس تک پہنچنا ہی ایک کارنامہ تھا، ایک چھوٹی کشتی پر 3 گھنٹے کا سفر اور پھر جزیرے پر اترنا جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ چاروں طرف صرف سمندر اور درمیان میں وہ بلند و بالا لائٹ ہاؤس جو دور سے دیکھنے میں کسی جادوئی قلعے جیسا لگتا تھا۔ میری باری آئی تو میں نے ہمت باندھ لی۔ لائٹ ہاؤس کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایسا لگا جیسے یہ عمارت صدیوں پرانی یادیں سنبھالے بیٹھی ہو۔ رات کا وقت تھا اور سمندر کی گرجتی لہریں ایک عجیب ماحول پیدا کر رہی تھی۔ یہ عمارت جتنی دلکش تھی اتنی ہی تنہائی سے بھرپور بھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اندر ایک عجیب خاموشی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود، مگر ایک بوجھل ہوا کا احساس، جیسے کوئی چھپا ہوا راز میرے استقبال کے لیے منتظر ہو۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو سمندر کی لہریں ایک عجیب سا شور کرنے لگی۔ یہ عجیب سا شور بہت خوف زدہ کر دینے والا تھا، ہر لہر کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے لائٹ ہاؤس کے آلات چیک کرنے شروع کیے، مگر اندر ہی اندر ایک بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے کی کوشش کی، مگر عجیب گھبراہٹ نے میری بھوک ختم کر دی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تنہائی کا
کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ دیواروں پر پڑتی روشنی کے سائے عجیب شکلیں بنا رہے تھے اور دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ شاید میں اکیلا نہیں ہوں۔ رات کے تقریباً 11 بجے میں نے پہلی عجیب بات نوٹس کی۔ لائٹ ہاؤس کے اوپر والے فلور سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی میں نے غور کیا وہ آواز واضح ہو گئی، قدموں کی چاپ جیسے کوئی بھاری بوٹ پہن کر چل رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں نیچے واپس آیا تو لگا جیسے کمرے کا ماحول بدل چکا ہو، ہوا زیادہ سرد اور بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر کچھ نظر نہ آیا۔ میں نیچے واپس آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دستکیں بار بار ہونے لگی اور ہر بار دروازہ کھولنے پر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ مجھے لگا شاید یہ سمندری ہوا کا کھیل ہو، لیکن جیسے ہی میں نے کرسی پر بیٹھ کر سکون لینے کی کوشش کی، دروازے کے ساتھ کھڑکی پر بھی دستک شروع ہو گئی۔ یہ سب کسی انسان کی حرکت سے کہیں زیادہ منظم لگ رہا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب سمندر کی گرج کے ساتھ ایک اور آواز شامل ہو گئی۔ یہ ایک سرگوشی جیسی تھی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہ آواز، وہ سرگوشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شاید اوپر جا کر لائٹ ہاؤس کی روشنی دوبارہ چیک کرنی چاہیے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب میں نے اوپر پہنچ کر دیکھا تو لائٹ ہاؤس کی روشنی بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی، لیکن اچانک پیچھے سے ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ 3 بجے کے قریب اچانک لائٹ ہاؤس کی لائٹ خود بخود بند ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا۔ میں اوپر کے فلور پر گیا تاکہ اسے ٹھیک کر سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے مینٹیننس پینل کھولا میرے پیچھے کسی نے میرا نام لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی دوران لائٹ ہاؤس کی سیڑھیاں کسی کے بھاگنے کی آواز سے گونج اٹھی۔ میں نے نیچے جھانکا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ یہ سب کچھ اس قدر حقیقی لگ رہا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں۔ نیچے واپس جاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ کمرے کے فرش پر پانی پھیل چکا ہے، حالانکہ کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کسی نہ کسی طرح ختم ہوئی اور صبح کی روشنی نے لائٹ ہاؤس کو ایک بار پھر پرسکون کر دیا، لیکن میرے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ جب میں نے اس جزیرے سے واپس جانے والے ایک آدمی سے اس لائٹ ہاؤس کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک پرانی کہانی سنائی۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے یہاں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک کیپر کی موت ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح اب بھی یہاں بھٹکتی ہے، لیکن مجھے یہ صرف ایک افواہ جیسی لگتی ہے۔ جیک مورس کا کہنا ہے کہ یہ صرف میری کہانی نہیں بلکہ ایک مشہور لائٹ ہاؤس کیپر جان ڈاؤسن 1923 میں اسی طرح کے حالات میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لائٹ ہاؤس کی چھت سے نیچے گرے، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ انہیں دھکا دیا گیا تھا۔ ایک اور واقعہ میں 3 کیپرز ایک ساتھ غائب ہو گئے۔ جب ان کی تلاش شروع ہوئی تو صرف ان کے جوتے اور کپڑے ملے۔ کیا وہ سمندر میں ڈوب گئے یا کسی نامعلوم قوت کا شکار ہوئے؟ یہ سوال آج تک جواب طلب ہے۔ لائٹ ہاؤس کیپر کی نوکری جتنی دلکش لگتی ہے یہ اتنی ہی خوفناک بھی ہے۔ ایک طرف کروڑوں کی تنخواہ اور دوسری طرف اپنی زندگی کا خطرہ۔ یہ نوکری صرف بہادری نہیں بلکہ دیوانگی بھی مانگتی ہے۔ جیک مورس نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے زیادہ کسی چیز کو اہم نہیں سمجھا۔ وہ راتیں، وہ عجیب آوازیں اور وہ سائے، یہ سب میرے نروز پر حاوی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ مجھے باقاعدہ ایک سائیکولوجسٹ سے علاج کرانا پڑا۔ ناظرین، جیک مورس کا بیان اپنی جگہ، لیکن سائیکولوجسٹ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شدید تنہائی، رات، سمندری لہروں کا شور اور خوف انسان کے ذہن پر اتنا برا سائیکولوجیکل اثر ڈالتا ہے کہ اسے وہ چیزیں دکھائی یا سنائی دینے لگتی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔
کیا آپ ایسی نوکری کرنے کی ہمت رکھتے ہیں جہاں دولت آپ کے قدموں میں ہو مگر خطرات آپ کے سر پر منڈلاتے ہوں؟ لائٹ ہاؤس کیپرز کی زندگی ایک عجیب تضاد ہے، ایک طرف سکون اور دوسری طرف خوف۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس جادوئی دنیا میں قدم رکھیں گے یا نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔